اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم پاک سٹڈی کا چیپٹر نمبر 4 تاریخ پاکستان حصہ اول پڑھیں گے۔ اس کا پیج نمبر آپ کا 92 اور 93 پر آئیں گے، لیکن اس چیپٹر کے شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا تعارف کرائیں گے کہ ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری کی کس طرح ہوئی، ہمارا پہلا آئین کس طرح تیار کیا گیا۔ حصول آزادی کے قریب پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو قائد-اعظم کو اپنا صدر منتخب کر لیا۔ آپ نے چیف جسٹس سر عبدالرشید کے سامنے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ آغاز میں یہ اسمبلی 69 ارکان پر مشتمل تھی، بعد میں اس کی تعداد 79 ہو گئی۔ مولوی تمیز الدین اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے۔ یہ ابتدائی اس کی تعریف ہے اور یہ شارٹ کویسچن نمبر 15 کا بھی آنسر ہے۔ اب آتے ہیں لانگ کویسچن پیج نمبر 93 پر۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ جس طرح پاکستان کا قیام ظہور پذیر ہوا تو پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت سب سے پہلے ہے ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم۔ ہیڈ لائن اس کی ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریت علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور باقی علاقے بھارت کا حصہ بنیں گے۔ علاقوں کی حد بندی کے لیے ایک کمیشن بنانے اور اس کی ثالثی کو قبول کرنے پر اتفاق رائے ہوا تو ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈ کلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی۔ مسلم اکثریت کے باہر تسلیم شدہ علاقوں کو ایک سازش کے تحت بھارت میں شامل کر دیا گیا۔ آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے اور اس پر کھینچی کی لکیر کو بدل دیا گیا۔ ریڈ کلف نے ناانصافی کرتے ہوئے پاکستان کو بعض اہم علاقوں سے محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے مسلم اکثریت والے علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گرداسپور کے علاقے کو بھارت میں شامل کرنے سے بھارت کو ریاست جموں کشمیر تک رسائی مل گئی۔ سر ریڈ کلف کے ایوارڈ نے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے علاقوں اور حقوق سے محروم کر دیا بلکہ دونوں اقوام کے درمیان مسئلہ کشمیر کی صورت میں مخالفت کا ایسا بیج بویا جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسری پریشانی اور دوسرا مسئلہ پاکستان کے لیے مہاجرین کی آباد کاری تھی کہ جو مہاجر بھارت سے ہجرت کر کے مسلمان تشریف لائے، ان کا قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے نئے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ لاکھوں خاندان اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ بے گھر لٹے پٹے پریشان ہار مسلمان پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ ان کی خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ مقامی عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے مہاجرین کی ضروریات پوری کی گئیں۔ تیسرا ہے انتظامی مشکلات۔ پاکستان کے لیے انتظامی مشکلات۔ پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں بھارت چلے گئے۔ دفاتر خالی ہو گئے۔ دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری اور ٹائپ رائٹروں کی وغیرہ کی کمی تھی۔ اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کیا۔ ہندو بھارت جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ غائب کر گئے، جس کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ ابتدائی مشکلات میں چوتھا پوائنٹ ہے اثاثوں کی تقسیم۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی متناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اور ہر حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ متحدہ برصغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت تقریباً 4 بلین روپے جمع تھے۔ یہ رقم دونوں ممالک میں بانٹی جانی تھی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750 ملین تھا۔ بھارت جیسا دینے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ قائم رکھنے کی مجبوری کی وجہ سے بھارت نے 700 ملین روپے دیے، بقایا 50 ملین ابھی باقی ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے فوج کی تقسیم۔ فوج کی تقسیم۔
برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے مطابق تقسیم کرنا بھی ضروری تھا، لیکن اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ افواج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈ کے ماتحت رکھا جائے۔ مسلم لیگ نے اس کے موقف کو تسلیم نہ کیا اور اصرار کیا کہ فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں۔ حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا کہ بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے بالترتیب 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں جو اسلحہ ساز فیکٹریاں کام کر رہی تھیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارت اسلحہ ساز فیکٹری تو کیا اس کی مشینری کا کوئی ایک پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ ساز فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم کر سکیں۔ چھٹا پوائنٹ دریائی پانی کا مسئلہ ہے۔ تقسیم برصغیر نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے اور جن دو یا زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے وہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر کسی دوسرے ملک کو آبی وسیلہ سے محروم نہیں کر سکتا۔ برصغیر میں اس حوالے سے بھی بحران پیدا ہوا۔ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سراب کرتے آ رہے تھے۔ پنجاب دو حصوں میں منقسم ہوا تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آئی۔ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نے اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک لیا۔ یہ قدم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف تھا۔ ساتواں پوائنٹ ہے بیٹا ریاستوں کا تنازع۔ انگریزوں کے دور حکومت میں برصغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں۔ آزادی کے وقت ان ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جانے لگا۔ کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کے حکمرانوں کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں اپنی حیثیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ حکمرانوں کو کابینہ مشن نے یہ بھی تلقین کی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنے عوام کی پسند اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے تحت ریاستوں نے بھارت یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ریاست حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، مناوادر اور ریاست جموں کشمیر کی طرف سے کوئی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا گیا۔ ان ریاستوں پر بھارتی افواج نے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا جس سے پاکستان کی مشکلات میں اور اضافہ ہوا۔ یہ آپ کا ایک کوسچن نمبر 5 بیٹا مکمل ہوا۔ اس کو کاپی پر نوٹ بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔